میرے دوستوں بزرگوں، اس آیت کریمہ میں ذکر ہے موت کا، انسان کا دنیا سے رخصت ہونے کا ذکر ہے۔ موت برحق ہے، موت سب کو آنی ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب، بلکہ لا مذہب، بغیر مذہب، جس کو مذہب بھی جس کا نہیں ہو، ساری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ ایک دن مرنا ہے۔ موت کے بارے میں دو رائے کسی کی بھی نہیں ہے، کوئی اختلاف کہیں بھی نہیں ہے، مرنا ہے۔ لیکن میرے دوستوں، اللہ رب العزت جل شانہ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اللہ فرماتا ہے موت سب کو آنی ہے، لیکن یہاں موت کے بارے میں فرمایا موت کا ذائقہ، موت کا ذائقہ سب کو چکھنا ہے، کل نفس سب کو چکھنا ہے، اور واپس لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے، ثم الینا ترجعون۔ تو ویسے آج کی دنیا میں لوگوں نے جو تصور باندھا ہے موت کا کہ دیکھو مر مٹی میں مل گئے، فنا ہو گئے، یعنی مرنے کے بعد اب کچھ نہیں، مر گیا ختم، اب اس کے بعد اس مرنے والے بندے کے ساتھ کچھ بھی معاملہ نہیں، ختم کرو۔ میرے دوستوں، یہ بڑے بڑے فلاسفر، ڈاکٹر اقبال، بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے مفسر، انہوں نے اس پر کلام کیا۔ انہوں نے کہا کہ جن کا یہ کانسیپٹ ہے کہ بندہ مر کے مٹی میں مل گیا، وہ غلط ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، صرف موت کا ذائقہ چکھا ہے، ورنہ سوچئے مرنے سے پہلے بھی تو کہیں، یعنی مرنے سے پہلے بھی تو کہیں تھا نا، وہ تھا نا، دنیا میں تھا نا۔ یہ دنیا کیا ہے؟ جہان ہے، اور اس دنیا سے پہلے بھی کہیں تھا، شاید آپ کو یاد ہو کہاں تھا؟ ارحم میں، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہا نا۔ چلو زندگی میں آپ نے 62 سال لگا لیے، اس کے 80 سال لگا لیے کہ زندہ رہا، تو تم نے کہا یہی زندگی ہے۔ جو ماں کے پیٹ میں 9 برس رہا، تمہیں قدم قدم پر وہ کمپیوٹر بتاتا رہا کہ جناب بچہ 9 مہینے کا، 8 مہینے کا، 7 مہینے کا، ہل رہا ہے، ٹانگ ہلا رہا ہے، سب معلوم ہے۔ تو وہ بھی ایک جہان تھا نا، جہاں وہ زندہ ہی تھا بظاہر، ایسا نہیں کہ فوت شدہ، زندہ تھا، وہ ایک جہان۔ پھر سب سے بڑا جہان اللہ رب العالمین نے کل امر روح، یعنی روح کو پیدا کیا، وہ عالم ارواح۔ ہماری سب سے پہلے جو چیز بنی وہ کہاں بنی؟ عالم ارواح، یعنی سارے انسانوں کو اللہ رب العالمین کی روحوں کو اللہ نے پیدا فرمایا اپنے عمل سے۔ اور یہی بات تھی، بڑی پیاری روایت ہے، حضرت آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز لگائی حج کے لیے، لبیک لبیک، کعبہ شریف بنا لیا، تو اللہ نے کہا صدا دو، دنیا کو بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، بیابان جنگل ہے، مینا کا میدان، کعبے کی وہ سرزمین، کوئی بھی نہیں، گنجان کچھ بھی نہیں، وہاں کوئی آبادی بھی نہیں۔ اللہ نے کیا آواز لگا؟ تو آواز تو لگا، پھر دیکھ کون کون صدائیں دیتا ہے۔ سرکار اسلام فرماتے ہیں جب میرے امجد ابراہیم علیہ السلام نے صدا لگائی تو جتنی روحیں عالم ارواح میں موجود تھی سب نے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، یعنی سب نے کہا لبیک لبیک۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک بار کہا لبیک، جس کی روح نے، وہ جب دنیا میں جائے گا تو وہ ایک بار حج کرے گا، جس نے 2، جس نے 3، کسی نے 10، کسی نے 5، جتنی بار جس روح نے لبیک کہا میرے ابراہیم علیہ السلام کی صدا پر، وہ اتنے حج کرے گا دنیا میں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ ارواح بھی ایک جہان ہے، سمجھے آپ؟ اور جس نے نہیں کیا وہ کتنی کوشش کر لے، کتنے کروڑ، کتنا ہی مال، کتنا ہی زیادہ سفر ہو، وہ حج مرتے دم تک کر ہی نہیں سکے گا، حالانکہ سب کچھ ہوگا اس کے پاس، لیکن شیطان اس کو جانے نہیں دے گا، اس لیے کہ وہاں اس نے لبیک نہیں کہا۔ اب دیکھیں وہ بھی ارواح، اب اللہ کے رحمت دیکھیے، اللہ کی رحمت سے پھر وہ آتا ہے جہاں نے پشت پر، ایک تو ہو گیا ارواح ہے جہاں کا ارواح ہو گیا، دوسرا جہان آ گیا باپوں کی پشت پر اولادوں موجود ہوتی ہیں، وہ کئی عرصے تک رہتی ہیں، پھر وہ ارحام میں تبدیل ہو جاتی ہیں، ماں کے پیٹ میں، ماں کے بدن میں، دیکھا آپ نے، وہاں جسم تیار ہوتا ہے اور پھر روح کو حکم ہوتا ہے جاؤ جس کی روح ہیں اس جسم کے ساتھ ٹچ ہو جاؤ، تو وہ ہماری روح ہیں، یعنی
یہ بہت بڑی تفصیل ہے کہ میں بے نہیں جا سکتا. میں آپ کو سب بتاؤں کہ اتنی محدثوں نے تفصیل کی ہے کہ وہاں ارواح جو شادی ہماری ہوتی ہے وہ پہلے میٹنگ ہو جاتی ہے ارواحوں کی. وہاں آپ کی یہ جو ہونے والی ہوتی ہے کہتے ہیں آسمانوں کے فیصلے وہ یہ ہیں, وہی سارے فیصلے آپ کو کس کس سے ملنا ہے دنیا میں وہاں ساری ملاپ ہو جاتا ہے. کہاں نماز پڑھنی وہ سارے معاملات ارواح کے اندر آپ کو اس قبیلے میں اس ٹاؤن میں رکھا جاتا ہے. اور آپ کو یوز ٹو ہوتے ہیں جب دنیا میں آتے ہیں تو یہ چیزیں ٹیلر کے طور پہ سمجھو کہ پوری فلم آپ کو دنیا میں آگے وہاں جو کر کے آئے تھے نا روم میں وہ یہاں ساری دوستی اور یہ سارے معاملات آپ کے ہوتے ہیں. اتنی بڑی تفصیل انہوں نے ارواح کے بارے میں کی. خیر اب وہ ماں کے پیٹ میں آیا وہ بھی ایک جہاں 9 مہینے اب زندہ ہوا دنیا میں آیا یہ ایک جہاں. اور کیجیے گا لوگ کہتے ہیں مر کے مٹی میں مل گئے, مر کے مٹی میں مل گئے. میں آپ سے دعوے سے کہہ رہا ہوں میری بات کی دلیل سوچیے کہ مرا کہاں, مجھے تم میں سے کوئی بتایا مرا کہاں. میں نے ایک جہاں بتایا ماں بھی ہے اس کی روح, پھر اس کی ماں کے پیٹ میں زندہ ہے وہ بھی روح ہے نا. اب اس دنیا میں آیا زندگی گزار رہا ہے, اب بظاہر فوت ہو گیا. کل نفس ذائقۃ الموت, موت کا لذت چکھی اس نے, صرف چکھی. وہ کیسے چکھی دیکھو نا کہ حکم شریعت کا کہ کوئی بیوی کھانا پکائے روزے سے ہو اور اگر اس کا شوہر ظالم ہے غصے والا ہے نمک تیز ہو جائے تو وہ روزے کی حالت میں چکھ سکتی ہے کھانے کی ٹیسٹ کو, ٹھیک ہے, روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس کے لیے حکم ہے, سب کے لیے نہیں ہے. تو اسی طرح چکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ مرتا ہے اور موت کا مزہ چکھتا ہے تو صرف وہ چکھ کے جاتا ہے. ارے جب وہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا تو اس کے زندگی کا روزہ, انسان کی زندگی کا روزہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے چکھنے کے بعد, موت چکھنے کے بعد ٹوٹ جائے. نہیں, یہ دنیا میں آپ نے دیکھا. اب اس کے بعد دیکھو مرنے کے بعد دوسرا جہاں برزخ, قبر ہے نا, وہ بھی جہان ہے. اب بولے کیسے؟ او بھائی قبر تو بڑا لمبا جہان ہے. یہیں سے یہ قبر تو جو قبر کی جو منزل ہے نا یہ جہان, یہی اس کی زبردست رزلٹ والی جگہ ہے. آپ نے بارہا سنا, حدیث پاک موجود ہے بخاری سب جگہ کہ 3 سوال ہوں گے. کس کا ایمان نہیں, سب کا ایمان. سوالات ہوں گے نا قبر میں. کیوں ہوں گے بھائی؟ جب مردہ ہے تو کیوں ہوں گے؟ جب مر گیا, فنا ہو گیا, غرق ہو گیا, تب اس کا سوال کیوں ہوگا؟ نئے سرے سے اٹھایا جائے گا. 2.5 گز کی قبر بنائی اس لیے جاتی ہے کہ وہ بیٹھ سکے. کبھی کسی نے دیکھا ہوگا خالی پلٹ مار کے دبا دیا, بیٹھنے کی جگہ بنائی جاتی ہے. اتنا اونچا ہوتا ہے تو بیٹھ جائے اور سوالات کا منکر کے جواب دے. میرے دوستوں بزرگوں, اب آپ دوسری سوچیے, کہتے ہیں تو مر گیا. نہیں جی, کیا فاتحہ, کیا درود, کیا معاملہ, کچھ نہیں, مر گیا. ارے نہیں, یہ اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ کے حبیب کے صدقے اللہ نے اتنے مراحل دیے ہیں, اتنے ہمیں پیکیجز دیے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی بندے کو بخشوا لو. اگر تم صدقہ جاریہ چھوڑ کر جاؤ. آج دنیا کہتی صدقہ جاریہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد جب سارے عمل سب کچھ ختم تو پھر صدقہ جاریہ کیا؟ مجھے بتاؤ نا یار کوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قبر سے اٹھے گا تو پھر پاک ہو جائے گا. یا اللہ گناہوں میں مرا اور قبر میں اٹھا تو سارے گناہ پاک کیسے؟ اولاد ایسی چھوڑ گیا. اولاد روز اس کے پیچھے قرآن مجید پڑھتی تھی, اولاد اس کے پیچھے روز نیکی کے کام کرتی تھی. کہیں سبیل بنا رہی ہے, کہیں کیا کر رہی ہے, کہیں مساجد میں حصہ لے رہی ہے, کہیں مدارس میں حصہ لے رہی ہے, کہیں غریبوں کی مدد کر رہی ہے. تو وہ صدقہ جاریہ جا رہا ہے نا مرحوم کو. ورنہ پھر کیسا ہوتا دین اگر ہمارا دین ایسا ہو؟ ارے ہمارا مسلک الحمدللہ, سوچو یہ ہے مسلک اہل سنت, یہ ہے مسلک ہمارا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو ہمیں دیا, ہمیں مسلک دے, یہ ہے عقیدہ ہمارا کہ ہم مرنے والے کو یہ کہتے ہیں مر گیا مردود. نہیں, اللہ اس کے پیچھے جاتا رہتا ہے. عمل جتنا بھی تم نیک کرو گے وہ نیک ہوگا, اس کے درجے بڑھتے جائیں گے. بد ہوگا اس کے گناہ معاف ہوتے جائیں گے. اور اس کے بعد نماز جنازہ کیوں رکھیے؟ اگر مردے کے پیچھے کوئی عمل نہیں جاتا, سامنے مردہ بنا کر وہی مولوی جو ساری بکواس کرتا ہے مائک پہ بیٹھ کر, اور وہی مولوی سامنے بیٹھ کے پڑھتا ہے اللہ مغفر لی, اے اللہ اس کی مغفرت فرما. ارے میت ہے, پھر تم مرنے والے کے لیے کیسے دعا مانگتا ہے کہ یہ بخشا جائے؟ ختم ہو گئی بات. جب سارے عمل کٹ گئے تو پھر تو اب نہیں ہونا چاہیے. لیکن میرے دوستوں بزرگوں, نماز کی جنازہ اور نماز کی جنازہ کے بعد دعا مانگنا, یہ اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم فرمایا کہ دیکھو تم مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعا کرتے رہو. قبر میں دفنانے کے بعد بھی سرکار علیہ السلام بیٹھے رہتے تھے. میرے دوستوں بزرگوں, موضوع لمبا ہو جائے لیکن ایک عشرہ آ گیا تو ایک صحابی کا ذکر آ گیا. کیا بات ہے, ابھی 2-3 دن پہلے ان کا ذکر مطلب میں نے کہیں کیا بھی تھا, اور ان کی وہ شہادت کا دن تھا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ, بہت بڑے صحابی تھے, انصاری, مدینہ پاک کے بہت بڑے صحابی. وہ ایک بیٹل غزوہ احزاب میں شہید ہوئے تھے. شہید تو نہیں, زخم بہت لگ گئے تھے, لیکن 3-4 دن 5 دن کے بعد شہادت ذی قعدہ کے مہینے میں انہیں نصیب ہوئی. اللہ, لیکن حضور کے بڑے دیوانے تھے.
حضور سے ایسا عشق تھا کہ سب کو یہ کہتے تھے اسلام لانے کے بعد کہ میں کچھ بھی کر لوں، جو سرکار نے کہا ہے، میرے آقا نے جو بات کہی ہے وہ حق ہے، اب کوئی اس کی رد کرے گا میں اس کا گردن اڑا دوں گا، بس یہ ایک ہی بات کہتے تھے، میری ان سے محبت ہے، وہ جو کہتے ہیں نا وہ حق ہے، جو انہوں نے کہا وہ خود نہیں بولتے، کوئی اور بولتا ہے، اگر اس کی بات کا کسی نے مجھے رد کیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا، بس یہ ایک عشق تھا آخر دم تک جو شہادت ہوئی۔ حضور بہت روئے ان کے لیے، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، بڑا اچھا واقعہ، غور سے سننا، محبت سے آ گیا نا ذکر، حالانکہ موضوع ہے ہی اسی کا، جنازے کا ہی ہے، موت کا، آپ نے اس کا نماز جنازہ پڑھا۔ صحابہ نے جب جنازہ اٹھایا تو وہ کاغذ سے بھی زیادہ ہلکا، صحابہ ایسے اٹھائے جا رہے ہیں، حیران، کبھی ایسا جنازہ ہم نے دیکھا، وزن تو ماشاءاللہ ہوتا ہی ہے نا انسان کا، ایک آدمی تو آسانی سے نہیں اٹھا سکتا بوجھ جو ہوتا ہے، اور اس کا بھی ہوتا ہے، ڈولے کا بھی ہوتا ہے۔ آخر میں سرکار علیہ السلام سے دریافت کیا، یا رسول اللہ آج تو عجیب سا معاملہ ہوا، بولے کیا؟ حضرت سعد بن معاذ، اللہ اکبر، اس کے جنازہ ایسا جیسے اندر ہے ہی نہیں، بلکہ ڈولے کا بھی وزن نہیں اتنا ہلکا۔ سرکار علیہ السلام مسکرایا، بولے تمہیں نہیں پتا یہ اللہ اور رسول کا مقبول بندہ تھا، جب اس کی روح کو فرشتے لے جا رہے تھے آسمانوں کی طرف، تو اللہ علیین کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تمام فرشتوں کو، دیکھو میرے پیارے میرے محبوب بندے کا کسی کو دیدار کرنا، فرشتوں تو کر لو، آج موقع ہے۔ سارے فرشتوں نے دیدار کیا، اور سن، تو سمجھتا ہے کہ جنازہ ہلکا کیوں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ ساتھ میرے ساتھ کے جنازے میں شریک ہو، اور جو تو کہتا ہے کہ ہلکا تھا، 70,000 فرشتوں نے اس کے جنازے کو اٹھایا ہوا تھا۔ یہ ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت۔ یہ ضمن ذکر آیا، میں نے ایک بات بتائی آپ کو بات، پھر آپ قبر انور پر کئی دیر تک بیٹھے رہے۔ قبر کا عذاب کیسا ہوتا ہے؟ قبر دبوچے گی نا سب کو، لازمی دبوچے گی، کوئی بھی ہو، نیور نوبڈی، کوئی بھی ہو، ولی ہو اللہ کا کوئی بھی ہو، قبر اس کو دبوچے گی لازمی۔ جب حضور علیہ السلام دفنانے کے بعد، لے کہتے ہیں دفنانے کے بعد بھاگ جاؤ، بیٹھو نہیں، ارے حضور کی تعلیم ہے، حضور کی سنت ہے، کچھ دیر بیٹھو۔ پھر حضور نے ایک حدیث میں بخاری میں تو یہ فرمایا، اتنی دیر بیٹھو کہ اونٹ کٹے نا اور اس کا گوشت بانٹو، 3-4 گھنٹے رہتے ہیں، اتنی دیر بیٹھو، تاکہ تم جب وہ ذکر کرو وہاں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھو، کوئی بھی ذکر کرو، یاسین پڑھو، اللہ اکبر اذان دو، یا کوئی ذکر کرو، وہ مردے کے دل میں پیوست ہو جائے، اللہ کا ذکر اس کے دل میں آ جائے، جب فرشتے سوال کرے ماں رب کا، تو فوراً جواب دے دے، اس کا دل سیاہ نہ ہو جائے، اس کا دل دب نہ جائے۔ اسی لیے ذکر کرنے کا حکم ہوا یوں سرکار علیہ السلام کی طرف سے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ اہل سنت اللہ کہ لوگ اسی طرح کرتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں بات ہے کہ نہیں جو کرتے ہو خدا نہ خواہ گناہ ہے، نہ جو نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، جو کرتے ہیں یہ اس نے میں نے بتا دیا آپ کو کہ کس طرح کا معاملہ، یہ مستحب عمل ہے، مردے کو فائدہ آپ پہنچا سکتے تو پہنچاؤ۔ کچھ لوگ نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگتے، نہ مانگے نیور، اور دعا کو نہیں سمجھتے، وہ اللہ سے مانگنے کو بھی غلط سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ چھوڑو، ہمارا اہل سنت کا دعا مانگی جائے، 40 دن تک مانگی جائے، روز مانگی جائے، کلمہ شریف پڑھا جائے مردے کے لیے، الحمدللہ۔ سرکار فرماتے 1.25 لاکھ کلمہ پڑھنے والا مردہ اگر چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس کلمے کے پچھلے پڑھنے والوں کی برکت سے، ان کے عمل سے اس مردے کی بخشش فرما دیتا۔ اللہ تو غفور رحیم ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ تو یہ قبر کا معاملہ، اب آپ دیکھیے یہ سارے معاملہ اللہ رب العالمین نہیں چاہتا کہ بندہ کوئی جائے گناہ گار ہو جائے، وہ تو چاہتا ہے بخشا جائے۔ دیکھیں نا، بخشا جائے، وہ چاہتا یہ ہے کہ بخشا جائے۔ اللہ کے نزدیک اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ پیکیجز نہیں دیتا، رمضان کے پیکیج، بڑی راتوں کی پیکیج، دیکھ رہے نا، تاکہ جو کسی میں کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ہر ایک میں کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں مان سکتا، وہ پھر مسلمان ہی نہیں کہ جو تاکراتوں کا بھی اختلاف کرے، وہ رمضان کا بھی اختلاف کرے کہ رمضان میں 10 لاکھ ان کی بخشش ہوتی ہو کہ نہیں نعوذ باللہ، تو پورا انکار کرنے والا تو پھر بیکار ہے۔ کہیں اختلاف کر سکتا ہے، کئی بڑی راتوں میں اختلاف کر سکتا ہے، نہیں یہ بڑی رات نہیں ہماری نہیں تمہاری، وہ اور بات ہے۔ لیلۃ القدر کا انکار نہیں کر سکتا، قرآن سے ثابت ہے۔ پھر لیلۃ القدر میں بھی کتنے دیکھیں کتنی بخشش ہے، مہینوں ہزاروں مہینوں کی اللہ تعالیٰ بخشش دے رہا ہے ایک رات میں۔ وجہ یہ پیکیجز ہیں، اللہ نہیں چاہتا۔ اللہ کیوں نہیں چاہتا کہ ہم جہنم میں جائیں؟ بتائیے، کیا ہماری شکل بہت اچھی ہے، چاہے میں بہت خوبصورت ہوں، آپ بڑے خوبصورت ہیں، آپ بڑے اعلیٰ کیریکٹر کے مالک ہیں؟ نہیں، یاد رکھیے اللہ رب العالمین تمہیں نہیں دیکھتا، وہ اپنے حبیب کو دیکھتا ہے۔ ارے اس حبیب کے صدقے علیہ السلام کے صدقے جنہوں نے آپ کے لیے دعائیں کی، اس کو دیکھ کر وہ کہتا ہے محبوب تیری امت تو میں بھی نہیں،
چھوڑوں گا، میں بھی بخشوں گا جب تک تو بھی دعا مانگ ان کے لیے، میں بخشتا جاؤں گا بخشتا جاؤں گا بخشتا جاؤں گا۔ میرے دوستوں آج اعتراض کرتے ہیں کہ عبد النبی کیوں رکھتے ہو، عبد الرسول نام کیوں رکھتے ہو، عبد مصطفیٰ کیوں رکھتے ہو؟ نعوذ باللہ ناجائز کہتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، جس نبی کے صدقے ہم کو بخشش کا سامان مل رہا ہے اور تو کہہ رہا اس کے صدقے ہم نام نہ رکھیں، اس کا عبد نہ بنے، عبد مصطفیٰ نہ رکھیں، عبد رسول نہ رکھیں۔ ارے امام نے فرمایا سنو، امام فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں بخشش کا پروانہ دیا نا تو خود فرماتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت کہ خوف نہ رکھ تو اے رضا، کیا فرمانا دیکھیں آپ، کیوں خوف نہ رکھ تو اے رضا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تو عبد مصطفیٰ ہے، غلام مصطفیٰ ہے، تو خوف نہ رکھ، خوف نہ رکھ۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے جو غلام مصطفیٰ ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ خوف نہ رکھ تو اے رضا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ امام فرماتے ہیں پھر ہمارے لیے تو امان ہی ہے نا، اللہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہا، اپنے حبیب کو دیکھ رہا ہے، لیکن ہم اپنے اعمالوں پر نظر ڈالیں۔ حضرت فرماتے تو جب قبر میں جائے گا، آج قبر کے مراحل تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، ٹائم تو نہیں ہے لیکن پھر بھی جتنا ہو سکا، قبر میں تو جائے گا، بندے کے بعد تین چیزیں ہوتی ہیں، غور سے کریے گا، غور سے سنیے گا، جس پر ساری زندگی کام کرتا ہے دنیا میں، تین چیزیں غور کیجیے گا، زندگی دنیا کے جہان میں جب رہتا ہے نا، لیکن ایک بات تو بتا دوں مرنے والی، آپ خود سوچو، کہتے ہیں مر گیا مٹی میں مل گیا، محدثین فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ ہے تو مر کے مٹی میں ملا رہا بندے کو، اگر مر کے دھکیلنا ہوتا قبر کے اندر 2 گز گڈھے کے اندر اور پھر مٹی ڈال دو، تو اس سے پہلے تمہارے کو غسل کیوں دیا جا رہا ہے، تمہیں نہلایا کیوں جا رہا ہے، تمہیں وضو کیوں کیا جا رہا ہے، تمہیں نئے کپڑے کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ اگر تمہیں دھکیلنا ہی ہے، مردہ ہی ہے، جلا دیا جیسے ہندوؤں میں ہوتا، ختم، نہ مانتے نہیں۔ ارے اگر وہ مردہ ہوتا، مردہ تصور کرتا تو تمہیں کپڑے نہیں ملا رہے، سفید چادریں، گلاب کا پانی چھڑکا جا خوشبو سے، اور غسل لازمی۔ دیکھیں غسل کیا تھا، غسل مردے کا کیوں بھائی، مر گیا ختم نہیں، مرا نہیں ہے اصل میں۔ اللہ فرماتا ہے بندو، یہ جب مرنے کے بعد جو جائے گا قبر میں، اس کو وہاں غسل ہو کے تیار ہو کے باوضو ہو کے خوشبو لگا کے اس لیے جانا ہے کہ وہاں میرے محبوب نے اس قبر میں آنا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بے وضو کھڑا ہو کر میرے محبوب کا دیدار کرے، نہیں، یہ بھی منظور نہیں۔ اسی لیے یہ سارے معاملات ہیں کہ بندے کو خوب تیار کر کے دیکھے نا، معاملہ بھی دیکھ لیں، کعبے کی طرف منہ کرنا۔ اب مر گیا، تمہارا تو فلسفہ یہ ہے کہ مر گیا مٹی میں مر گیا، اب کچھ نہیں، تو اب کعبے کی طرف منہ کرنے کا کیا معاملہ ہے؟ کیوں کر رہا ہے تو بھی کرتا ہے، تو نہیں مانتا، یہ نہیں مانتا، مرنے کے بعد مانتا گیا، اس کا کچھ نہیں، اعمال جائیں گے، وہ ہوگا ہوگا، او بھائی کعبے کی طرف منہ کیوں کر رہا ہے؟ زبردست بھائی منہ کرو کعبے کی طرف، وائے تجھے اندر سے تو پتا ہے کہ یہ حیات ہے، بس چک کے گیا میرے دوستوں۔ یہ دوسرا مرحلہ شروع ہے قبر کا، قبر کے سوالات کا مرحلہ شروع ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 3 چیزوں پر بہت کوشش کرتا ہے بندہ۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز مال ہے کہ نہیں؟ دنیا میں سچ سچ بتانا آپ لوگ، مال نا، مال کے لیے کتنی محنت کرتے ہو یار، مال مال، ارے نہیں بھائی مال ہے بھی تو بھی مال، 3 وقت کی روٹی مل رہی بڑے اچھے سے، نہیں بھائی مال، ہاؤس ایک اور لینا ہے، گھر اور لینا ہے، کاریں 3 لینی ہے، 2 نہیں 4 لینی ہے، فلاں، ارے یار یہاں بزنس میں پیسہ ڈالوں، مال 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 مال، ٹھیک ہے بھائی مال، بندے کی توجہ۔ دوسرا ہے اہل و عیال، اپنے عیال، بچوں کے لیے کرتا ہے سر، پوچھو تو کس نے مال کما رہا؟ بچوں کے لیے۔ کس کے لیے کما رہا؟ بچوں کے لیے، ساری زندگی گزر گئی۔ اور تیسرا عمل ہے اعمال۔ اب آپ دیکھ لیں، آپ کو نصیحت تو نہیں کہہ سکتا میں، آپ خود اپنے آپ کو کمپیئر کریں، خدا گواہ ہے 99% لوگ ان تینوں میں سے کس پر توجہ دیتے ہیں؟ بہت ہیں 65 مال پر۔ آر یو ایگری؟ 65، چلو میں نے کم بولا، 75 کہہ لو، باقی 20% سے مراد یہ ہے کہ 30% یا 40% ہے اہل و عیال میں توجہ دیتے، تعلیم پہ اس کو اعلیٰ یوں بنایا، بچے کو یوں کرنے پر بھی ہے نا، خدا گواہ ہے 1% بھی آدمی اعمال پہ عمل نہیں کرتا، توجہ ہی نہیں دیتا اعمال پہ۔ جو اصل ہے 3 چیزیں قبرستان جا رہی ہیں، سنو، قبرستان کتنی چیزیں جا رہی ہیں؟ تینوں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں 3 چیزیں تیری قبرستان جائیں گی۔ تیرا مال کیا ہے؟ تیری چارپائی۔ مثال دیتے ہیں، فرمایا چارپائی بھی تو مال میں سے ملتی ہے نا،
اب آج کے دور میں آپ مسجد سے ڈولا لیتے ہو، ورنہ وہ چارپائی اس زمانے میں آج بھی دیہاتوں میں جو جس میں سوتا تھا نا وہ چارپائی پہ لٹایا اور قبرستان لے گئے چارپائی پہ، آج بھی گاؤں میں۔ تو چارپائی کیا ہوئی؟ مال، اور اٹھانے والے کون ہیں؟ اہل و عیال، بھائی بھتیجا بھائی باپ جو بھی ہو، یہ اس کے کون ہے؟ اہل و عیال۔ دو تو چلے گئے نا، تیسرا اعمال، تین گئے قبرستان۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صرف ایک چیز تیرے ساتھ قبر میں جا رہی ہے، باقی دو واپس۔ وہ اہل و عیال جو ساری زندگی ترانے گاتا تھا، او میرا بیٹا، او میرا بیٹا، او میرا بیٹا، میری جان ہے، میری جان ہے، میرا بازو ہے، واپس بھاگ کے آ گیا فوراً ہی۔ مال چارپائی بھی آ گئی واپس، لیکن گیا تو کون سا گیا قبر میں؟ اعمال، جس کو تم نے درستی نہیں کیا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، احسن عملا، خوبصورت عمل تم نے بنائے نہیں، توجہ ہی نہیں دی زندگی میں مسلمان ہو کے کہ میں اپنی نیکیوں کو بڑھاؤں، عمل کو خوبصورت کروں جو میرے قبر میں کام آنے والے ہیں۔ نہیں کیا تم نے، نہیں کیا تو وہ کیا پچھتاوا ہوگا، وہ اگلے سوالوں میں ہوگا۔ اعمال کو اپنی جگہ ہیں ہی لے جانے کے قابل کہ عمل صالح لازمی ہے تمہارے قبر میں جانے کے لیے۔ میرے دوستو بزرگ امام فرماتا ہے کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ تیری لاش کو اٹھانے والے چار ہوتے ہیں، تو ایک لاش پانچ۔ امام فرماتے پانچ تو جاتے ہو قبرستان، لیکن چار واپس آ جاتے ہیں تجھے دھکا دے کر۔ پھر بھی تو قابل ہے کہ وہ جگہ مجھے جانا ہے کہ میں اس کی تیاری کروں، عمل کروں۔ لیکن دوستو الحمدللہ عمل صالح ہوں گے بھی، اگر حضور کی محبت نہیں وہ عمل صالح بھی بیکار ہو جائیں گے۔ وہ کیوں؟ سنو دلیل۔ عمل صالح تو بعد میں کام آئیں گے نا، حشر میں دیکھے گا نا سیدھے ہاتھ، لیکن سب سے پہلے قرآن حدیث کہتی ہے، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیرے تین سوال، اور یہی ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے۔ الحمدللہ یہ تین سوال ہمارے عقیدے کی، میں کہتا ہوں ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے کہ سچا عقیدہ کیوں ہمارا۔ اگر یہ اس عقیدے سے کوئی منحرف ہے تو جاؤ پھر وہ تین سوالوں کا انکار کر دو، جاؤ قبر میں سوال نہیں ہوں گے۔ تین سوال ہیں، یہ عقیدے کے سوال ہیں۔ ایک اور سن لیجئے دلیل، بڑی پیاری بات۔ انسان کہتا ہے مر کے مٹی میں مل گئے، میں تو کہتا ہوں مر کے بندہ عالم بن جاتا ہے۔ عالم کیسے؟ مرنے کے بعد زندگی میں نے بھی کئی دفعہ کوشش کی بزرگوں کو، یار 10 صورتیں قواعد سے پڑھ لو، تمہاری نماز صحیح ہو جائے گی، ورنہ تمہاری نماز صحیح نہیں ہوگی، تمہاری نماز تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اگر تمہیں قواعد کے ساتھ 10 کم از کم پورا قرآن آنا چاہیے، مسئلہ یہ نہیں ہے، لیکن ایک مجبوری ہے تو 10 تو صورتیں پڑھ لو جو قرآن نماز میں پڑھتے ہو، تاکہ وہ قواعد کے ساتھ صحیح صورتیں ہا وا قوف کی ادا ہوں، ورنہ جا ہا جا پڑھو گے تو نماز تو تمہاری نہیں ہوگی، منہ پہ ماری جائے گی۔ ہمیں سمجھا جائے گا تو نے ان کو بتایا نا، میں نے ہر تقریر میں بتاتا، ہر نماز کے بعد بولتا، جو ملتا ہے کہتا ہے یار اپنے دوست کر لو، ہم بیٹھے آ جاؤ 15 دن میں صحیح ہو جائے گی نا۔ کتنے مولوی کتنے عالم اس کوشش کرتے رہے نا، تم نے وہ 10 صورتیں نہ سیکھی، لیکن خدا کی قسم قربان جاؤ میرے آقا علیہ السلام کی امتیوں، کیا زبردست بات ہے کہ تم کہتے ہو مر کے مٹی ہو گیا، ارے میں کہتا ہوں میں مر کے وہ عالم بن گیا۔ جب وہ مرے گا اور قبر کے اندر سوالات ہوں گے عربی میں، حق صحیح تجوید کے ساتھ، اور یہاں جاہل سے جاہل آدمی عربی میں تجوید کے ساتھ جواب دے گا اس کو۔ ارے دنیا میں تو تجھے نہیں آتی تھی کیا؟ مرنے سے کچھ منٹ پہلے کا دارالعلوم چلا گیا تھا کہ وہاں تیرے کو تربیت ہو گئی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا، وہ عربی میں جواب دے گا، عربی میں حشر تک عربی میں بولتا رہے گا، اور ایسی روانی سے ایسے پیار سے بولے گا تم بھی حیران ہو گئے، یار تو ہندی تھا، تو سندھی تھا، تو گجراتی تھا، تو میمنی تھا، تو فلاں تھا، اور اتنی اچھی عربی۔ دیکھا یہ ہے حیات، یہ بھی زندگی ہے، عالم برزخ کی بھی ایک زندگی ہے۔ سوال ہوگا ما ربک، حضور نے سوالات بھی تمہیں بتا دیے، حضور نے میرے آقا نے سوالات بھی تمہیں بتا دیے، دیکھو یہ سوالات آئیں گے کون کون سے، ما ربک، اور تم کیا جواب دو گے؟ اگر خوش نصیب ہوگے تو کیا جواب دو گے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ واہ بچت، پہلے سوال میں بچت۔ دوسرا ما دینو کا، عربی پوچھیں گے، خوش نصیب ہوگا کیا؟ دین یہ اسلام، اسلام پر ہوں، میرا مذہب دین اسلام ہے، خوش نصیب ہوگا، بچ گیا۔ ٹھیک ہے، یہ 2 سوال دو گے۔ اب یہ تیسرا سوال جو حدیث بخاری میں 6-7 جگہ پر آیا، صرف یہ تیسرا سوال، ما كنت تقول في هذه الرجل،
یہ شخصیت جو ہے نورانی، اس کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہتا تھا، منبروں پہ کیا کہتا تھا، مساجد میں کیا کہتا تھا، لوگوں سے ملتا تھا تو کیا کہتا تھا، بیان کرتا تھا تب کیا کہتا تھا، مسلح پر کیا کہتا تھا، احد بتا سب۔ اس وقت کوئی جھوٹ نہیں بولے گا نا۔ ہاں جو بدبخت ہوگا، بد عقیدہ، وہ یہ کہے گا، ہاں بولے گا یہ میں ان کو مردہ سمجھتا تھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ بشر تھے، یہ میرے جیسے تھے، یہ کچھ بھی نہیں تھے، یہ فلاں تھے، یہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں جانتے تھے، کہے گا نا جو دنیا میں کہتا تھا، یہی کہے گا نا۔ لیکن سبحان اللہ، سچا سنی ہوگا، غلام رسول ہوگا، آقا کا چاہنے والا ہوگا تو کہے گا میں انہیں نور بھی سمجھتا تھا، بشر بھی سمجھتا تھا، میں انہیں سبحان اللہ خیر البشر بھی سمجھتا تھا، میں انہیں لیل کی زلف والا سمجھتا تھا، میں نور بھی سمجھتا تھا، بشر بھی سمجھتا تھا۔ یہ تو میرے آقا ہیں، یہ تو میرے مولا ہیں۔ میرے دوستوں، جو ہوگا اچھا عقیدے والا وہ سچی بات بولے گا، اور یہ سچی بات یہی ہے میرے دوستوں۔ لفظ آخر یہی ہے آخر میں کہ امام اہل سنت سے پوچھا آپ کیا کہو گے اس روایت پہ، سب یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کیا کہو گے؟ تو میرے امام نے بس بات ختم کر رہا ہوں شعر پر کہ سرور کہوں، امام کہتے ہیں میں کیا کہوں گا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اللہ اکبر، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے سے با کہوں تجھے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ واہ واہ، اور کہہ رہے ہیں کہ لیکن رضا نے اس پر سخن ختم کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ یہ میرے امام کا عقیدہ۔